بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ جمعے کے دن کون سے وقت میں خریدنا بیچنا ناجائز ہے اور کب خرید فروخت کرنا جائز ہے جمعے کے دن۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے کوشش کرو، جمعے کی نماز کی تیاری کر لو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے، کون سی اذان؟ جو پہلی اذان ہوتی ہے، جو خطبے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو پہلی اذان ہوتی ہے، وہ اذان اگر دی جاتی ہے تو اس کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک، جمعے کی نماز ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدنے کو بیچنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جمعے کے دن بھی رعایت نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جمعے کی پہلی اذان دینے کے باوجود خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لیبرز ہیں جو کام میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے تجارت کرنے سے، بیپار کرنے سے، خرید و فروخت کرنے سے، دکان کو کھلا رکھنے سے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا چاہیے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر کوئی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر جمعے کی اذان کے بعد خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس خریدی ہوئی چیز بھی اور اس بیچی ہوئی چیز بھی گویا حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر اپنے بیپار میں، اپنی تجارت میں برکت لانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ہے کہ جیسے تم نماز، جمعے کی نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اپنے تجارت میں نفع چاہتے ہو، اپنے تجارت میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ کا ایک حکم تو یہ ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز کے ختم ہونے تک اپنے خرید و فروخت کو بند کر دو، مسجدوں کی طرف دوڑو اور جمعے کی نماز کی مکمل تیاری کر لو، یہ حکم پر عمل کریں۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جیسے جمعے کی نماز ہو جاتی ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا حکم ہے کہ زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، بیپار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دوسرا حکم ہے۔ تو یہ دوسرے حکم پر، یعنی پہلا حکم پر بھی عمل کر لیے، دوسرے حکم پر بھی عمل کر لیے، تو پھر آپ کی تجارت میں بہت سارے فائدے ہوں گے، برکتیں ہوں گے۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے کہ امام صاحب جیسے ہی خطبے پر ممبر پر چڑھتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس وقت تک اپنی دکان کو کھلا رکھتا ہے، اور بہت سارے ٹوپیاں بیچنے والے، بہت سارے عطر بیچنے والے مسجدوں میں آ کر جمعے کی اذان سے، جمعے کی نماز سے پہلے تک تجارت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تجارت کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ جمعے کی اذان کے بعد کسی قسم کی تجارت، چاہے وہ مسجد کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے مسجد کے باہر کیوں نہ ہو، مسجد کے اندر تجارت کرنے والے تو ڈبل گناہ ان کو ہوگا، اس لیے کہ مسجد کے اندر کسی قسم کی تجارت جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دو حکموں پر عمل کر لیں گے۔ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ختم ہونے تک ایک حکم اللہ کا ہے کہ تجارت نہ کرو، دوسرا حکم اللہ کا ہے کہ جیسے ہی نماز ہو جاتی ہے تم اپنی تجارت کی طرف چلے جاؤ اور خوب تجارت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی ملنا ہے، برکت آنا ہے اپنی تجارت کے اندر، تو پھر دوسرے حکم پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جمعے کی نماز ہوتے ہی سیدھا کھالے کو جا کو سو جاتے ہیں آرام سے، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ جمعے کے بعد تم تجارت کر سکتے ہو۔ اس کے فائدے بہت سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ جمعے کے
یعنی نماز کے بعد جو تجارت ہوتی ہے نا، اللہ اس میں خوب برکت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جمعے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کی اذان جیسے ہی ہو جائے جمعے کی تیاری کرنے میں مشغول ہو جائے، اور نماز جیسے ہی ہو جائے تو پھر تجارت خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی نازل فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Ah